نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں گئے تو وہاں جا کر اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور آپ بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ متعارف ہوئے۔ تو چونکہ سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ تھی اور وہاں یہودیوں کی بستی تھی، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کئی بار ہو چکی کہ یہودیوں کے آباء و اجداد کو یاد کروا کے خداوند قدوس نے اپنے احسانات کو پہچاننے کی دعوت دی انہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خاصیات، آپ کے وہ اوصاف اور وہ کمالات جو آسمانی کتابوں میں موجود تھے، تو ان اوصاف و کمالات کا ذکر بھی کیا جن میں تحویل قبلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد اب چونکہ دعوت انہیں دی جا چکی تو اب ان کے لیے ایک باضابطہ احکام اور مسائل بیان کرنا یہ ضروری تھا۔ تو خداوند قدوس نے یہاں سے احکام اور فرامین، وہ احکام جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ان کا آغاز فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے ملک عرب کے جتنے بھی بت تھے اس وقت، وہ سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو ان کے بت 360 بتوں کی تاریخ آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ در حقیقت پورے ورلڈ سے بلکہ پورے ملک عرب سے جمع کیے گئے تھے اور قریش کے قبضے میں تھے۔ تو اب اس نظریہ کو رد کرتے ہوئے رب ذوالجلال سب سے پہلا حکم فرما رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے اور کرم فرمانے والا بھی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے دلیل کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے پاس آخر کون سی دلیل ہے کہ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے۔ قرآن پاک کی یہ بڑی فیمس آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ البقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یہ دلیل کے طور پر نازل ہوئی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ ایک لمبی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک اگر آپ لوگ غور کریں، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کو خداوند قدوس نے کتنے کمالات دے کر پیدا فرمایا۔ زمین کی یہ خاصیت ہے کہ اس پر اگر کوئی دانہ بھولے سے بھی گر جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے اس ذات میں، اس مخلوق میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس دانے کو حفاظت کر کے باضابطہ ایک پودے کی شکل میں آپ کو دے دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ حالانکہ اس زمین کے نمک نے بڑے بڑے فرعونوں کے جسم کو، ہڈیوں تک کو پگھلا دیا، لیکن وہ ایک دانہ جو معمولی سا دانہ ہوتا ہے، جب وہ اس کے سینے پر پڑ جاتا ہے تو یہ اس دانے کی حفاظت کر کے اس کو ایک پودے کی صورت میں آپ حضرات کو دے دیتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ پانی فراہم کرتی ہے۔ پھر مٹیریل اگر ایک طرح کا ہو تو پھول بھی ایک طرح کے ہونے چاہیے، ان پر اگنے والی پھول پتیاں ایک طرح کی ہونی چاہیے، لیکن مختلف قسم کے، ایک ہی جگہ میں مختلف قسم کے پھل اگتے ہیں، مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، مختلف قسم کے پھول اگتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح آسمان کو دیکھیں تو بغیر ستون کے اسے کھڑا کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کی دلیل ہے۔ پھر اس پر سورج، چاند، ستارے، ان سب چیزوں سے اس کو مزین کیا، تو یہ مزین کرنا، پھر آسمان میں طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنا، ستاروں کو پیدا کرنا، سورج کو پیدا کرنا، چاند کو پیدا کرنا، پھر ان کو ایک مخصوص راستے پر چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل۔ تو سب سے پہلی دلیل کہ فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پہلی دلیل۔ واختلاف اللیل والنہار، دوسرے اگر آپ غور کریں تو دن اور رات کے آنے جانے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ دن اور رات کو خداوند قدوس نے پیدا کیا۔ دن کو انسان کے لیے بنایا اجالا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو کام چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ انسان جو کاموں میں الجھا ہوا تھا، اس انسان کو اپنے
کاموں سے کسی حد تک راحت کی بھی، ریسٹ کی بھی ضرورت تھی، تو اس کے لیے خداوند قدوس نے رات کا اندھیرا بنا دیا، تو سب جمع ہو کر کے بیٹھنے کے لیے بھی انسان کی ضرورت تھی، تو رات کو سب جمع ہو کر کے بیٹھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے کہ ایک کشتی کہ ہزاروں ٹن وزن لے کر کے سمندر میں تیر رہی ہے اور ڈوب نہیں رہی ہے، اور اسی میں ساتھ میں اگر ایک چھوٹا سا پتھر جس کا 1-8 کلو وزن ہوتا ہے یا چند گرام وزن ہوتا ہے، اس کو اگر آپ ڈالیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن ہزاروں ٹن وزن اٹھا کر کے کشتی چل رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کی دلیل۔ بما ينفع الناس، اور وہ کشتی تمہارے نفع بخش کی چیزیں، نفع کی چیزیں، نقصان کی چیزیں لے کر کے چل رہی ہے۔ یہاں سے باضابطہ دوسری کنٹری میں آپ تجارت کر رہے ہیں، مال تجارت لے کے جا رہی ہے، انسان سفر کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور آسمان سے رب ذوالجلال جو پانی نازل فرماتا ہے، بارش، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔ پانی نازل کر کے فاحیا بہ الارض بعد موتها، تو زمین کو خشک ہونے کے بعد پھر ہریالی عطا فرما دیتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، پھر زمین میں طرح طرح کے جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو پیدا فرماتا ہے، وہ چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کی دلیل ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بادل کو پیدا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے کہ پہلے تو اس طور پر کہ نہ وہ آسمان کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، نہ زمین کے ساتھ کوئی ٹچ ہے کہ اس کے ستون پہ کھڑا کیا ہو، بادل کو زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑا کر دیا، پھر اس کو پگھلا کر کے اس سے بارش عطا فرما دی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، کہ جو لوگ عقل والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ اگر غور و فکر ان سب چیزوں میں کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا معبودوں کو مانتے ہیں، ان کا ذکر کیا، اور باضابطہ پھر شیطان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی ہم نے حلال زمین میں پیدا فرمایا وہ سب کھاؤ پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ اس پر انسان کو اکساتا ہے کہ انسان وہ بات کہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسی باتیں کہے کہ جن کے بارے میں خود انسان کو علم نہیں ہے، لیکن لا یعنی باتیں، ایسی باتیں کہ جن کا خود علم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہے۔ پھر 2-3 چیزیں، پھر آبا و اجداد کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آپ ان سے کوئی حکم دیں گے تو وہ کہیں گے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا جس چیز پر تھے، ہم نئے دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب دیکھیے اس رکوع کے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، ایھا الناس فرمایا گیا، اے لوگو زمین کی حلال چیزوں سے کھاؤ، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کیونکہ آپ اس کے بعد تذکرہ ان لوگوں کا تھا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے تھے، رسول اللہ کے دین کی اتباع کرنے والے نہیں تھے، ان کا جب تذکرہ ہو گیا کہ اب وہ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے خطاب ہے کہ کھاؤ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا، لیکن رزق کھانے کے بعد واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر۔ اب یہاں پر ایک خاص طور سے ذکر تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ ما عام ہوتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ۔ اب کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی اصل میں کچھ خرابی تھی۔ دیکھیے حلال اور حرام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسلام جلوہ گر ہوا ہے تو اسلام کسی چیز کو ناجائز کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضابطہ آپ یاد رکھیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسلام نے کسی چیز کو، کسی حلال چیز کو ناجائز یا حرام نہیں قرار دیا جو انسان کے فائدے کے لیے۔ کسی چیز میں اگر انسان کا نقصان تھا، انسان کے نیچر کے لیے، انسان کی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، تو اب اس کے نقصان کو ظاہر کر کے قرآن نے فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں، ٹھیک ہے۔
ورنہ اگر انسان کی عقل یہ جانتی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے، اس کو قرآن نے حرام نہیں کہا ہے۔ حرام اسی چیز کو فرمایا ہے جو انسان کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان دے۔ مثلا شراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی، انسان کو مخلوقات کے اس زمرے میں رکھا ہے کہ جس کو تمام مخلوقات سے بلند فرمایا ہے۔ تمام مخلوقات سے بلند مرتبہ انسان کا ہے، اور یہ بلند مرتبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ عقل اور شعور دوسرے کسی جاندار میں خداوند قدوس نے نہیں رکھی۔ یہ عقل اور شعور کہ آپ کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز نفع بخش ہے، ٹھیک ہے، یہ عقل رب ذوالجلال نے انسان کو عطا فرمائی۔ اب شراب اسی عقل کے منافی ہے۔ آپ عقل سے کام کر رہے تھے، لیکن جب انسان شراب نوش کر لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو انسان کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی عقل، اسی عقل پہ وہ شراب پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو چونکہ انسان کی سب سے بڑی خاصیت اور امتیازی شان عقل کے ذریعے تھی، تو شراب عقل پہ پردہ ڈالنے والی تھی، عقل سے بے عقل بنانے والی تھی انسان کو، اس لیے فرمایا گیا کہ شراب حرام ہے۔ تو شراب کے اندر اصلیت کے اعتبار سے انسان کے لیے وہ نفع بخش نہیں ہے، نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نقصان دہ تھی تو اس کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز اگر کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کے لیے نفع بخش نہیں تھی، اس کو قرآن نے حرام کیا ہے۔ کوئی چیز اگر بالکل حلال ہے، انسان کے لیے بالکل فائدہ مند ہے، اس کو قرآن نے حرام نہیں کیا۔ زہر پینا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب زہر انسان پیے گا تو انسان اپنی جان سے چلا جائے گا، تو وہ انسان کی جان کے منافی تھی، اس لیے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح دیگر چیزیں بھی، کچھ چیزیں ناپاک ہیں تو انسان کو پاکیزہ طبیعت بنایا ہے، تو ناپاک چیز سے انسان کو بچایا ہے خداوند قدوس نے، جو بھی ناپاک ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی چیز اگر اصل کے اعتبار سے پاک ہے اور انسان عقل کے اعتبار سے، انسان کے کسی بھی اعتبار سے انسان کے منافی نہیں ہے، تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا جب تک اس پر قرآنی دلیل موجود نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک ضابطہ ملتا ہے قرآن کا کہ تمام چیزیں وَخَلَقَ لَكُمْ فِي مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ اب تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی، جن چیزوں میں انسان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان تھا، ان کو حرام قرار دیا، ان کو مستثنیٰ کر دیا، باقی سب چیزیں حلال ہو گئی۔ تو اب اگر ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ایک آدمی اسے جائز کہتا ہے، ایک اسے ناجائز کہتا ہے، تو قرآن کا اسلوب اور قرآن کا منہج، قرآن کا اصول یہ بتاتا ہے کہ جو شخص اس کو ناجائز یا حرام کہتا ہے، دلیل کا مطالبہ اس سے کرے، حلال پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، حلال ہیں، حرام کے لیے دلیل چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بات آپ کوئی حلال کام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ دلیل مانگنے لگ گئے کہ اس پہ حلال پہ کیا دلیل ہے؟ حلال تو ہے ہی حلال، حرام پہ ہمیشہ دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے فرما دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس کے بعد حرام کو مستثنیٰ کر کے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا المیتۃ، مردار کو، مردار جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو حرام قرار دیا، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، یہاں سے دوسری بات ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے مردار کو حرام کیا۔ مردار وہ جانور ہے کہ جس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ذبح نہ کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا شریعت نے اسلام میں ذبح میں دو چیزوں کا خیال رکھا، ایک ہے ذبح اضطراری، ایک ہے ذبح اختیاری۔ اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، ایک ہے ذبح اضطراری، ایک ہے ذبح اختیاری۔ ذبح اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے جانور کو لٹا کر کے آپ ذبح کر رہے ہیں اپنی من مرضی سے، تو یہ ذبح اختیاری ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ چاہیں تو ذبح کریں، چاہیں تو نہ کریں، 10 منٹ بعد کر لیں، 20 منٹ بعد کر لیں، 1 گھنٹہ بعد کر لیں، اس میں آپ کو کوئی اضطرار یا ایسی کیفیت نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں۔ اضطراری کا مطلب ہے کہ ذبح کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں۔ مثلا ایک جانور ہے، اس کے اوپر پتھر گر گیا، آپ کا اپنا جانور تھا، حلال جانور تھا، بکری تھی، اس پہ پتھر گر گیا، اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 1 منٹ بھی میں اسے ذبح نہیں کروں گا تو یہ حرام ہو جائے گی،
تو اب آپ ذبح کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اگر حرام ہو جاتی ہے تو آپ کا نقصان ہے، اگر ذبح ہو جاتی ہے تو آپ کا فائدہ ہے، اس میں گوشت آپ فروخت کر لیں گے، پیسہ مل جائے گا، یا آپ گھر میں فیملی میں کھا لیں گے، کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ۔ حرام ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے ذبح اضطراری۔ اضطراری ذبح یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں، ایک بکری مر رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 2 منٹ اسے ذبح نہ کیا گیا تو یہ ختم ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، تو یہاں آپ مجبور ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ اختیار یہ ہے کہ آپ ذبح کریں نہ کریں، وہ زندہ ہے، بچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذبح اختیاری میں یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لٹائیں، اس کا گلا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہوگا تو چل جائے گا، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلائیں گلے پر اور اس کی گردن کو کاٹیں۔ پھر گردن میں 4 رگیں ہیں، 4 رگوں میں سے 3 کٹ جائیں گی تب وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر اس سے کم کٹ جائیں گی، 3 سے کم، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ 2 کٹیں گی یا 2 سے کم کٹیں گی تو حرام ہو جائے گا۔ یہ ہے ذبح اختیاری۔ ذبح اضطراری یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کسی جگہ سے کاٹ دیں اس کو تو وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ذبح اضطراری۔ مثلا پتھر گرا اور بکری کی گردن دب گئی، اب صرف پاؤں وہ مار رہی ہے اور گردن دبی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمیں گردن ہی کاٹنی ہے، پتھر ہٹائیں گے، اس کو نکالیں گے، تب کاٹیں گے، تب تک اس کا کام ہو جائے گا، تو اب شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے ٹانگ ہی کاٹ دیں، کہیں بھی اس کے اگر آپ کٹ لگا دیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت نے مجبور نہیں کیا۔ اب یہ ہے ذبح اضطراری۔ تو ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی نا بات۔ تو ذبح اضطراری یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی اس کو کاٹ دیں اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر کہہ کر کے، یہ ذبح اضطراری۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا ہے۔ اگر غیر مسلم ذبح کرتا ہے تو ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مرد ہی ذبح کرے، عورت نہ ذبح کرے۔ تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے کیونکہ عورت بھی مسلمان ہے۔ ذبح کی شرائط میں مرد ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسلمان عورت اگر ذبح کرتی ہے تو آپ کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے گی۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، اللہ اکبر کہیں گے تب جانور ذبح ہوگا۔ لیکن اگر آپ بھول گئے، 2 صورتیں ہیں نا، ایک تو جان بوجھ کر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کے وقت، ایک یہ ہے کہ آپ جلدی میں تھے، پتہ ہی نہیں چلا، آپ بھول گئے، نام تو لینا تھا لیکن آپ بھول گئے۔ تو ایسی صورت میں حدیث پاک میں آتا ہے، پوچھا گیا تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں بھول گیا تکبیر کہنا، تو ارشاد فرمایا کہ انما ذکر اللہ، انما اسم اللہ لقلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، لہٰذا اگر بھول کر کوئی ذبح کر لیتا ہے تو اس پر مذائقہ نہیں ہے، وہ ذبح جائز ہے۔ بھول کر اگر کوئی اللہ کا نام چھوڑ دے، جان بوجھ کر اگر چھوڑے گا تو ذبح نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بھول کر اگر چھوٹ گیا تب حلال ہو جائے گا، جب حرام کھا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک غلط رواج ہے ذبح کا، وہ یہ کہ چھری جب ہاتھ میں لیتے ہیں، اب نہ جانے وہ کیا پڑھتے ہیں، تو پڑھ کر کے پہلے چھری پہ پھونکتے ہیں تب ذبح کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھونکنا نہیں ہے بلکہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ذبح کریں، پھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ بہت سارے لوگ خاص طور سے قربانی کے باب میں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ چھری وہ ہونی چاہیے جس پر لکڑی کا دستہ لگا ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جیسی بھی ہو، بس تیز دھار ہونا، پتھر اگر تیز دھار والا ہے اسے بھی آپ ذبح کریں گے تو ذبح کریں۔ تو فرمایا گیا سب سے پہلے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، سب سے پہلے یہ کہ مردار کو حرام کیا، تو مردار اب جو طریقہ میں نے بتایا اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہو جاتا ہے تو وہ مردار ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا مسلمان نہیں ہے ذبح کرنے والا کافر ہے تو مردار ہے، مسلمان ہے لیکن جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تب یہ مردار ہے، اپنے سے جانور مر گیا پانی میں ڈوب کر یا جس طرح، تو وہ مردار ہے۔ تو مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ والدم، بڑی اہم بات، میں نے کہا تھا کہ آج انشاءاللہ کچھ مسائل ایسے رہیں گے کہ جو بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے اور بڑے ضروری ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ دم ہے۔ دم کا مطلب ہے خون۔ خون یہ ناپاک ہے اور حرام ہے، اتنا ہی ناپاک ہے خون کہ جتنا ناپاک انسان کا پیشاب ہے۔ جتنا پیشاب سے انسان کو بچنا ہے اتنا ہی خون کی ناپاکی سے بھی بچنا ہے۔
جتنی جگہ میں انسان کا پیشاب لگنے سے نماز ہو جاتی ہے اتنی جگہ خون لگنے سے ہو جائے گی، اور جتنی مقدار میں انسان کا پیشاب لگنے سے نماز نہیں ہوتی ہے کپڑے پر اتنی جگہ خون کے لگ جانے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن خون سے مراد یہاں دم مسفوح ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وہ دمن مسفوحا، بہنے والا خون۔ خون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ جو بہنے والا خون، جب آپ انگلی کٹ جاتی ہے تو بہتا خون نکل جاتا ہے، تو یہ بہنے والا خون یہ حرام ہے اور ناپاک ہے۔ لیکن اگر بہنے والا خون نہیں ہے، مثلا جانور کاٹ کے آپ نے رکھ دیا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اب گوشت کے ساتھ خون لگا ہوا جو بہتا نہیں ہے، البتہ گوشت کے ساتھ خون ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، تو وہ خون وہ حرام نہیں ہے۔ دم مسفوح بہنے والا خون یہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہ رگیں اسی لیے کاٹی جاتی ہیں تاکہ وہ خون پورا بہہ جائے۔ جب خون وہ نچڑ جائے گا، پورا بہہ جائے گا، تو اب باقی آپ کا جتنا بھی گوشت رہے گا وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ گوشت اگر آپ کے کپڑے کے ساتھ لگ جائے گا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن وہ بہنے والا خون اگر لگ جائے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں غلط خرابی ہے، اب خون ڈکلیئر ہو گیا کہ خون ناپاک ہے، چاہے وہ قربانی کے جانور کا ہو، چاہے وہ دوسرے جانور کا ہو، چاہے انسان کے جسم کا کوئی بھی خون ہے، تو یہ دم مسفوح جو بہنے والا خون ہے یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو خون ناپاک بھی ہے اور پینا حرام بھی ہے، دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپاک تو ہیں لیکن حرام نہیں ہیں، اور بعض چیزیں حرام ہیں لیکن ناپاک نہیں ہے۔ مثلا انسان کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاک ہیں لیکن حرام نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام تو ہیں، کھانا تو حرام ہے انہیں لیکن ناپاک نہیں ہے، اس کے باوجود پاک ہے۔ تو اب یہ خون ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، دونوں چیزیں۔ خون ایسی چیز ہے جو ناپاک بھی اور حرام۔ ہم خون کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جب قربانی کا جانور خاص طور سے ہم ذبح کرتے ہیں تو پہلے اس کے لیے پاک جگہ تلاش کرتے ہیں، ایسی جگہ، بلند جگہ جہاں خون ناپاکی میں نہ جائے۔ جب خون خود ناپاک ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ نالی میں نہیں بہنا چاہیے، ہے نا۔ خون جب خود ناپاک ہے تو اس کے لیے ہم پاک جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ اس کو پاک جگہ میں بہائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خون جو خود ناپاک ہے اس کو ہم پاک جگہ میں بہا کے کیا کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب خاص طور سے کسی مکان کا لینڈر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے، آپ حضرات اس کی تصدیق کریں گے، ویریفائی کریں گے اس کو، کہ جانور اندر لے جا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، ادھر کھڑے ہو کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے تو غلط فہمی اتنی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مکان مکین کے لیے منحوس ہو، اس میں مکان جس میں ہمیں رہنا ہے، جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اس میں ناپاک چیز گرا کر کے، ٹھیک ہے۔ خون جو ناپاک کے اندر ذبح کرتے ہیں وہ ناپاک خون ہم مکان میں گراتے ہیں، پھر دفن کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اصل اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ خون چاہے قربانی کے جانور کا ہو چاہے دوسرے جانور کا ہو، اس کو ایسے بہا دیجئے۔ وہ خود ناپاک ہے تو وہ کسی پاک جگہ میں بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل لایانی بات ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر تو وہ اندر ہی پیک ہو گیا، پیک کر دیا آپ نے اندر ہی، ناپاک چیز کو پیک کر کے اس کے اوپر آپ نے بسنا شروع کر دیا تو آپ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو لہٰذا خاص طور سے لینڈر جب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ گوشت اگر اس میں بنانا چاہتے ہیں تو الگ سے بنائیں، دوسری جگہ بنائیں، لیکن مکان کے اندر ذبح نہ کریں، اس کو کم سے کم آلودگی سے پاک رکھیں۔ والدم، تو دو چیزیں ہو گئیں۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا ہر بال، گوشت، ہڈی سب کچھ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نجس العین کہا جاتا ہے، اس کی اصل اور سرشت میں ہی ناپاکی ہے، لہٰذا نہ اس کا گوشت پاک، نہ اس کا بال پاک، نہ اس کی ہڈی پاک۔ جبکہ دیگر جو جانور ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتا ہے تو کتے کا اگر جسم کہیں ٹچ ہو جاتا ہے آپ کے جسم کے ساتھ، کہیں ٹچ ہو جاتا ہے آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے کپڑے کے ساتھ، تو محض کتے کے جسم کے ٹچ ہونے سے آپ کا جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کتے کا لعاب ناپاک ہے، لعاب دہن جو کتے کا ہے یہ ناپاک ہے۔ تو ادروائز کتے کا جسم یہ ناپاک نہیں، حرام ہے کتا لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرا ہوا کتا ہے یا مری ہوئی بکری ہے جو حرام ہو کر کے مر گئی تھی، تو اب اس کا بال کسی سے ٹچ ہو گیا
وہ ہڈی سوکھ کر گوشت ہٹ گیا، اب وہ ایک زمانے سے پڑی ہوئی ہڈی ہے، وہ اگر کہیں ٹچ ہو گئی کچھ حرج نہیں، ناپاک نہیں ہو گیا. لیکن اگر یہی ہڈی خنزیر کی ہے، یہی کھال خنزیر کی ہے، یہی بال خنزیر کا ہے، تو وہ چونکہ نجس العین ہے، تو لہٰذا وہ جب بھی آپ کے ساتھ ٹچ ہوگا تو آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑے کو ناپاک کر دے گا. تو یہ باتیں ہو گئی. وما اہل بہ، تین چیزیں ہو گئیں، میتا مردار، دم یعنی خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت. یہاں گوشت کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ انما وہ نجس العین ہے، اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے. اب چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، بہت اہم چیز ہے. اہل یحل، عربی زبان میں اہل کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، بلند آواز کرنا. کیا کہنا؟ بلند آواز سے تکبیر کہنا. اسی کو اہل یحل کہا جاتا ہے، چھوٹی دو چشمی ہاں سے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا وہ بھی ناپاک ہے. یہاں سے غلط فہمی ہوئی. غلط فہمی یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام جانور پہ دو طرح لیا جاتا ہے. ایک یہ کہ ایک بکری ہے، آپ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، پوچھتا ہے کوئی کس کی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ زید کی ہے، یہ بکر کی ہے، تو غیر اللہ کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر میں بکری کس کی بکری ہے؟ فلاں کی بکری ہے. ٹھیک ہے، تو غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت غیر اللہ کا اس کا نام نہیں کرتے، اس وقت اللہ اکبر کہہ کر کے ہی ذبح کرتے ہیں. تو ابھی تک تو غیر اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن ذبح کرتے وقت اب اللہ کا نام لیا گیا. تو اسی طرح بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتے 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 لاسٹ میں جب ان کے گلے پر چھری چلتی ہے تو اس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ جانور حلال ہوگا. ہاں، اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی اس پر اللہ کے سوا کسی مخلوق کا نام لے کر چھری چلائی جائے، تو اس وقت وہ حرام ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ذبح کیا تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. وہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آئے گا. اسی طرح سارے جانور آ جائیں گے، جس جانور پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے، زید کا، عمر کا، بکر کا، یہاں تک کہ سب سے عظیم مخلوق جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بھی اگر کسی نے ذبح کیا تو یہ جانور حرام ہو جائے گا. اب یہاں سے یہ قاعدہ ہمیں مل گیا کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یہ صاحب تفسیر احمدی نے، علامہ احمد جیون علیہ الرحمٰن نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر اس کی تفسیر کی ہے، اور لکھا دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو، جیسے میں نے بیان کیا. اسی طرح ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ٹھیک ہے، وہ رواج یہ ہے کہ کسی جانور کو، مرغے وغیرہ کو، بکرے کو کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہ شادرہ شریف کا ہے، ٹھیک ہے، یہ الار شریف کا ہے، یہ اجمیر شریف کا ہے. تو یہ منسوب ہوتا ہے، لیکن جب اسے ذبح کیا جاتا ہے، چاہے یہاں ذبح کیا جائے یا شادرہ شریف ذبح کیا جائے، تو اس وقت بابا غلام شاہ بادشاہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ اس وقت اللہ کا نام لے کر ہی مسلمان ذبح کرتا ہے. اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. تو لہٰذا ایسے جانور پر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں جب اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے. تو وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جائے گا، وہ ناجائز ہو جائے گا، وہ حرام جائز نہیں. اب اس کے بعد قاعدہ بیان کیا جا رہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اب ایک طرح کا آدمی ایسا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی، مردار بیان کیا، دم مسفوح بیان کیا، لحم خنزیر بیان کیا، اور چوتھی چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ چار چیزیں، ان پر اگر کوئی مجبور ہو جائے، وہی ذبح اضطراری اور ذبح اختیاری، تو اختیاراً یہ سب چیزیں کھانا، ان کا استعمال کرنا ناجائز. لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے تو فرمایا گیا فمن اضطر، اور جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر، شرط یہ ہے غیر باغ، سرکش نہ ہو، اپنے اختیار سے نہ کھاتا ہو، حقیقت میں وہ مجبور ہو. اب میں تفصیل کرتا ہوں اس کی مجبوری کیا ہو. ولا عاد، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، صرف اتنا ہی کھائے کہ جتنے سے وہ مجبوری اس کی ٹل جائے، تو فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں. وہ خون بھی پی سکتا ہے، وہ مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، وہ خنزیر کو بھی کھا سکتا ہے،
اور وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیے ہوئے جانور کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن کون؟ کہ جس کو مجبور کیا گیا۔ مجبور دو طرح کا آدمی ہوتا ہے، ایک تو مجبور ہوتا ہے کہ دشمن کھڑا ہے اور تلوار آپ کے سر پہ، خنزیر کاٹ کے رکھا ہے، آپ کھائیں گے تو چھوڑوں گا، نہیں کھائیں گے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو یقیناً یہ مجھے مار دے گا، تو اب جان بچانا فرض ہے، تو اتنا کھائیں گے جتنے سے، اگر وہ کہتا ہے کہ چکھو صرف، تو آپ اتنا چکھ لیں جس سے آپ کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا گیا کہ غیر باغ، نہ وہ اپنے اختیار سے کھا رہا ہو، ولا عادل، اور نہ حد سے زیادہ کھا رہا ہو کہ آپ کو چکھنے کے لیے کہا تھا، آپ کو مزہ آ گیا تو کھانا ہی شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں، کوئی گناہ اس پر نہیں، وہ مجبور ہے۔ دوسرا مجبور وہ ہے کہ مخمصہ کے عالم میں، مخمصہ کا عالم وہ ہوتا ہے کہ جب انسان بھوک سے مر رہا ہو، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، پیاس سے مر رہے ہیں آپ، کوئی چیز پینے کے لیے نہیں ہے سوائے شراب کے ایک پیالے کا، شراب کا ایک پیالہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں حرام ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے حرام ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 منٹ میں نہیں پیوں گا، یا آپ کے پاس کوئی مر رہا ہے کہ اس کو اگر 1 گھونٹ نہیں پلائی جائے گی تو یہ جان کی بازی ہار جائے گا، تو آپ جان بچانا فرض ہے، تو اب اتنی آپ شراب اس کو پلا سکتے ہیں جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ اسی طرح بھوک کے عالم میں بھی انسان کی زندگی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس ہے کھانے کے لیے، صرف وہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، تو ایسی صورت میں اتنی آپ کھا سکتے ہیں جتنی سے آپ کی جان بچ جائے۔ تو فرمایا گیا فمن ترا، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عادل، نہ وہ اپنے اختیار سے کھانے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تو وہ بخش دے گا ایسی صورت میں۔ تو یہ مخمصہ کا عالم تھا۔ اس مخمصہ کے عالم میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مردار کھا کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، یا کوئی دشمن ہے کہ اس نے اتنا مجبور کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ سمجھتے ہیں اگر میں یہ کھاؤں گا نہیں تو مجھے یقین ہے آپ کو کہ مار ڈالے گا، اگر آپ سمجھ لیں کہ ایسے مذاق کر رہا ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ جب آپ کا دل یہ گواہی دے کہ واقعی اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مجھے گولی لگ جائے گی، میں جان سے چلا جاؤں گا، ایسی صورت میں اتنا کھانا جائز، بلکہ بہتر ہے آپ کھا لیں، کیونکہ جان بچانا یہ فرض ہے۔ تو یہ اس طرح کے کچھ ایسے مسائل ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے جتنی بھی آیات بینات آ رہی ہیں، اس پوری سورہ مبارکہ میں کچھ قرض کی ہیں، کچھ طلاق کی ہیں، کچھ نکاح کی ہیں، کچھ حج کے احکام ہیں، کچھ روزہ کے احکام ہیں، یہاں سے اب احکام شروع ہو رہے ہیں۔ لیکن میری گزارش رہے گی کہ آپ حضرات تھوڑے سے اس گیدرنگ کو بڑھانے کی کوشش کریں، کچھ اپنے احباب کو ساتھ لے کے آئیں، انشاءاللہ امید ہے کہ لطف بھی آئے گا اور رب ذوالجلال کو